دوسری رہی بات یہ کہ یہ جیسے کہ شعبان المعظم اور آگے پیر والے دن شعبان المعظم کی 15 کی رات بھی ہے جن سے پیر والے دن. اور اللہ پاک نے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والی ہیں اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اب کس میں بانٹ دیا جاتا ہے؟ جو شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے اور وہ پیر والے دن اور غالباً منگل والے دن کی درمیانی رات ہے جو ابھی آ رہی ہے، پیر اور منگل کی درمیانی رات. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتی ہیں، یعنی اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. وہ فرماتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے. شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے. ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں جتنے روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے شعبان المعظم کے اندر. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام سال کے کاموں کی تدبیر فرما دیتا ہے. تمام مثلا اس سال جس بندے نے حج کرنا ہے ان کی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. جس شخص کے لیے عزت کا دروازہ کھلنا ہے ان کی بھی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں. جن کے لیے ذلت کے دروازے کھلنے ہیں ان کی بھی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں. جن کے لیے رزق کے دروازے کھلنے ہیں ان کی بھی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں. اور جن کے رزق کو تنگ کر دیا جانا ہے یا بند کر دیا جانا ہے ان کی بھی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں. اس سال ایک بندہ اپنے گھر کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، اپنے گھر کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، رات دن اپنا گھر بنانے میں مصروف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نہیں جانتا کہ اس سال اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے. مرنے والوں کی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں. وہ گھر بنانے کے اندر تیار ہے، وہ گھر بنانے میں مصروف ہے، مگر اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے. ایک بندہ حج کی تیاری کر رہا ہے مگر اس کو نہیں معلوم کہ میرا نام تو مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے. یہاں تک کہ درختوں سے جو پتے گرنے ہیں ان کی بھی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں. کس کے لیے ذلت کا دروازہ کھلنا ہے، کس کے لیے عزت کا دروازہ کھلنا ہے، کس کے لیے رزق کے دروازے کھولنے، کس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جانے، سب فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں. اور وہ صحیفے جو ان سے تیار ہوتے ہیں وہ صحیفے جو ان سے ہیں وہ اس محکمے کے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. جیسے کہ مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کو دے دی جاتی ہے، اس طرح ہر محکمے کا اپنا اپنا فرشتہ ہے، ان کو وہ جو فہرستیں ہیں وہ دے دی جاتی ہیں جن سے. تو ایک اور روایت کے اندر ہے کہ یہ جو ماہ شعبان کی درمیانی رات ہے ایک سال کے جو اعمال ہیں لوگوں کے وہ اللہ کی درگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کہ کون بندہ سفر کی حالت میں مرے گا اس کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے اور کون بندہ اپنے گھر میں مرے گا اس کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے. کس نے نکاح سے پہلے مرنا ہے اس کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے. کس نے نکاح کے بعد مرنا ہے اس کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضور پیران پیر سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ایک حدیث نقل کی، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت جبریل علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس آئے اور مجھے کہا یا محمد ذرا آسمان کی طرف اپنا سر انور تو اٹھائے. جبریل نے کہا یا محمد آسمان کی طرف ذرا اپنا سر تو اٹھائیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ یعنی مجھے کہہ رہے ہو کہ آسمان کی طرف میں اپنا سر، یہ کون سی رات ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دیتا ہے صرف ماں سوائے ان لوگوں کے جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس کو نہیں بخشے گا. ایک جادوگر، دوسرا کہانت کرنے والا، شراب پینے والا، سود دینے والا، زانی، اس کو نہیں بخشتا. ہاں توبہ کر لیں تو ایک علیحدہ بات ہے. اس کے علاوہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب رات کا چوتھائی حصہ جون سا گزرا تو جبریل علیہ السلام پھر نازل ہوئے. اب جب رات کا چوتھا حصہ بھی گزر گیا تو پھر آئے دوبارہ اسی رات. فرمایا یا محمد ذرا اپنے سر اقدس کو تو اٹھائیے آسمان کی طرف. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے. جنت کے دروازے کھول دیے گئے. سبحان اللہ. پہلے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات رکوع کرنے والا ہے. دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات سجدہ کرنے والا ہے. تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. سبحان اللہ. چوتھے دروازے کے اوپر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو آج کی رات اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو آج کی رات اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. اور چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے آج کی رات خوشخبری ہے. اور ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی آواز آ رہی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو آج کی رات بخش دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا یا محمد یا رسول اللہ یہ شروع رات سے آخری رات تک، صبح کے طلوع تک یہ دروازے کھلے رہیں گے. اور پھر عرض کیا کہ یا محمد آج وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے. کون سی رات؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات.